جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویلکم ٹو سیرہ کلاس. ایز یو نو کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک بڑے زبردست فگر کو ڈسکس کیا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منہ بولے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شہید ہوئے غزوہ مؤتہ میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھوڑی سی ہم نے ایک کہہ لیں کہ ڈیٹیل، لیکن آج زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں کیا. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ سیرہ سے جو بھی میں بتاؤں اس پہ آپ ایسے غور و فکر کریں اور اس سے اسٹرینتھ پکڑیں ان چیزوں سے. اٹ از امیزنگ کہ سیرہ میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ صحابہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، تو بہت سے کریکٹر جو ہیں اب آئیں گے. ٹو بگن ود زید بن ثابت. ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ زید بن ثابت از دا فرسٹ کریکٹر جن کا پری نبوی آپ کہہ لیں یا پری پروفیٹک ایک ذکر آتا ہے. جی زید بن حارثہ، یس سوری زید بن حارثہ، بالکل کریکشن، زید بن حارثہ. بہرحال زید کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا کہ دیکھیں ان کے ساتھ اگر ورلڈلی سینس میں دیکھا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی اور بہت پینفل ایونٹ ہوا تھا کہ ان کے اپنے ماموں نے یا اپنے ریلیٹیوز نے انہیں سلیو مارکیٹ میں سولڈ کر دیا. اب اس کے بعد وہ کس نے خریدا؟ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کے انکل نے، اور اس کے بعد وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور پھر ان کے تھرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب دیکھا جائے تو بہت ایک پینفل ایونٹ ہے، لیکن ہی اینڈڈ اپ بینگ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کا بھی پلان تھا کہ ہی ہیڈ ٹو اینڈ اپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں کبھی بھی اپنے لائف میں پاسٹ ایونٹس پہ ریگریٹ میں مت جائیں، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ if I could do this or that یا if so and so or such and such thing would have happened تو ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا. بیکاز if opens the door for شیطان. یہ جو if ورڈ ہے نا یہ شیطان کے لیے ڈور اوپن کرتا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ اس ڈیلیما میں ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، اور وہ ریزالو بھی نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو. جب تک وہ اس چیز کو ریزالو نہیں کرتے وہ آگے نہیں موو فارورڈ کرتے. تو میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کی اپنی مسٹیکس کی وجہ سے. اب مسٹیکس ہو گئی تو مسٹیکس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازہ ہی بند ہو گیا توبہ کا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مسٹیکس کو مینڈ نہیں کرے گا یا آپ کو اچھا نہیں دے گا یا آپ کا فیوچر پورا برباد ہو گیا. یہ تو پھر پیور سیٹینک تھاٹ ہے. تو جو بھی مسٹیک ہوئی آپ کی طرف سے، آپ نے کچھ چیز ڈیلے کر دی، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی وغیرہ وغیرہ، واٹس ایور دا ریزن، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ تم نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے. کئی لوگ ہیں کہ دیکھیں وہ ایک چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چیز انہیں نہیں مل پاتی. کئی لوگ ہیں کہ ان کی سستی، لیزینس یا کوئی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ چیز نہیں ملتی. دونوں کیسز میں تقدیر ہی غالب ہے، یہ بات یاد رکھیں. مسلمان کا ایمان تقدیر کے صرف اچھے پہ نہیں بلکہ اس کے شر پہ بھی ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس لیے اس کو سالو کیا جائے کہ جو بھی ہوا دیکھو اس میں میرا قصور تھا یا واٹس ایور کسی کا تھا، ہو گیا. اب آگے موو فارورڈ کریں، پریزنٹ پہ ورکنگ کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، آخرت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی جو ہے وہ دعا بھی کریں وغیرہ وغیرہ، اور آگے موو فارورڈ کریں، اللہ سے صبر مانگیں. تو بہرحال زید کا واقعہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک تسکین بھی ہے ہمارے دلوں کے لیے کہ ان لائف سرٹن ٹرومیٹک ایونٹس میں ہیپن. اور یہ بہت بڑا ٹرومیٹک ایونٹ تھا کہ وہ سلیو مارکیٹ میں سولڈ ہو گئے، لیکن لک ویئر ہی اینڈڈ اپ. تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ بات یاد رکھیں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا پلان ہے. اللہ نوز ایوری ون، اور اللہ اللطیف ہے. اللہ بہت پریسیجن کے ساتھ ایک ایک چیز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو نیور ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینی وے ہم آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے. اور ایک اور بات یس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس، ان کی محبت، ان کی شفقت ایسی تھی کہ زید اپنے والد کے پاس نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں. سو سچ واز دا پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ کو ڈیوائن انسپریشن گڈ ڈریم سے سٹارٹ ہوئی، لیکن یہ کہ یہ والی جو ڈیوائن انسپریشن ہے یہ آج بھی ہو سکتی ہے.
یہ یاد رکھیں کہ نون انبیاء کی طرف بھی وحی آ سکتی ہے، لیکن وہ یہ والی وحی نہیں ہے پروفیٹک وحی۔ وہ کون سی والی وحی ہے؟ اس کو الہام کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کی مدر پروفٹ نہیں تھی، لیکن ان کو اللہ نے وحی کی کہ اپنے بیٹے کو اس میں ندی میں بہا دو۔ اصحاب کہف کی طرف الہام ہوا، حضرت مریم کی طرف الہام ہوا، اینجلز سامنے آ گئے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی تھیں یا پروفیٹس تھیں۔ تو یہ والا الہام ہو سکتا ہے ایکسٹریملی رائٹیس لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اب ہر بندہ یہ کلیم کرنے لگ جائے کہ مجھے الہام ہوا ہے یا میری بات مانو، تو وہ کوئی اتھارٹی نہیں بن جاتا۔ یہ بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ایک بندہ اٹھ کر کہہ دے جی کہ مجھے تو الہام ہوا ہے کہ فلانی چیز ہونے والی ہے تو لہٰذا اس طرح کرو۔ بے شک وہ دیکھنے میں جتنا مرضی نیک ہے، اس کا بائنڈنگ نہیں ہو سکتا الہام کبھی بھی۔ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن اینی وے سچے خواب یس 1/46 پورشن آف نبوت ہیں۔ اور کن کو سچے خواب آتے ہیں؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا صدیقین کو، جو جتنا ٹروتھ فل ان اسپیچ ہے اس کے ڈریمز بھی ٹروتھ فل ہوں گے۔ دیٹس دی کرائٹیریا۔ اللہ کے نبی سیکلوژن میں جاتے تھے، وہ پورا واقعہ ہے کہ اینجل آئے اور بہت فورسفلی اللہ کے نبی کو انہوں نے دبایا، اتنا ہارڈ پریس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو محسوس ہوا کہ شاید ان کی پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی، بریک کر جائیں گی۔ اور انہوں نے بار بار یہ کہا ریڈ، پہلی بار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، دوسری بار پھر بہت زور سے دبایا، کہا ریڈ، پھر یہی جواب دیا، تیسری بار بہت زور سے دبایا اور سورہ علق کی فرسٹ 3 ورسز، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ who has created all that exists, has created man from a clot, read and your Lord is the most generous۔ یہ تھی پہلی جو آپ کہہ لیں وہی، یہ 3 آیات جو ہے سورہ العلق کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت گھبرائے، ان کا ہارٹ بہت سویئرلی بیٹ کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے حضرت خدیجہ کے پاس، زملونی، اور انہوں نے کہا I fear that something has happened to me، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کام ڈاؤن کیا، وہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا۔ پھر ورقہ بن نوفل کے لے کر گئی حضرت خدیجہ، اور ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے کزن تھے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ کرسچن تھے اس ٹائم پہ، اور حنفاء میں سے تھے۔ حنفاء ہوتے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہوں، تو یعنی دا رائٹ کرسچینٹی انہوں نے اڈاپٹ کر لی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کو نکالا، موسیٰ پہ جس طرح سے مشکلات آئیں، اور ہر وہ نبی جس پر یہ آرچ اینجل آیا ہے اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، تو اللہ کے نبی نے بہت معصومیت سے پوچھا کہ ول دے ڈرائیو می آؤٹ، کیا یہ مجھے بھی نکالیں گے یہاں سے؟ تو ورقہ نے کہا کہ یس، اینی ون ہو کیم ود سم تھنگ سملر ٹو وٹ یو ہیو براٹ واز ٹریٹڈ ود ہاسٹیلٹی، اور اگر میں زندہ رہا میں تجھے سپورٹ کروں گا میرے نیفیو۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے انڈائریکٹلی اسلام قبول کر لیا تھا کہ میں تجھے سپورٹ کروں گا، باقی واللہ عالم ان کا فیٹ کیا، اللہ نوز بیسٹ۔ اینی وے اس کے بعد کافی عرصہ پاز رہا ریولیشن میں، سیکنڈ ریولیشن۔ مختلف ویوز ہیں، 3 منتھ ہے، 6 منتھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال پاز رہا، یہ تو بہت ایگزیجریٹڈ اوپینین ہے، لیکن موسٹ اوتھینٹک ہے کہ 40 دن 45 دن تقریباً پاز رہا پہلی وحی کے بعد۔ اور اس پاز کی وجہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا جا رہا تھا دوسری ہیوی وحی کے لیے، کیونکہ وحی بہت ہیوی ہوتی ہے، اس کی روحانیت ظاہر ہے اس لیول کی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو پریپیئر ہونا تھا، دوسری وحی کے لیے تھوڑی بریک چاہیے تھی۔ اینی وے دوسری وحی کا بھی ذکر آتا ہے، سورہ مدثر ہے، پہلی بات تو یہ آیت نمبر 1 سے 5، یہ دوسری وحی ہے جو حضرت خدیجہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وحی کی اقسام کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ڈریمز کی اقسام میں بتا چکا تھا، وحی کی 4-5 اقسام بتائی ہیں اسکالرز نے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جو بتائی ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وحی کی اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ گڈ ڈریمز، ٹھیک ہے، ٹرو ڈریمز، یہ لوئسٹ فارم آف انسپریشن ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی کچھ ڈریمز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کرسٹل کلیئر ٹرو ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو فارم ہے وہ وسپرنگ آف دی اینجلز ہے، یعنی الہام، یہ غیر انبیاء کو بھی ہو جاتی ہے، ایکسٹریملی رائٹیس لوگ جو ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی انہیں الہام کے تھرو کوئی میسج دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کرتے ہیں۔ تیسری فارم جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان ہیومن فارم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جبرائیل ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، ایک انصاری صحابی جن کا نام تھا دہیہ، بہت ہی ہینڈسم صحابی تھے، بلکہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو دہیہ کے ساتھ دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اینجل ہے، یہ
جبرائیل علیہ السلام, دیٹ واز جبرائیل. تو انسانی شکل میں بہت عام تھا ان کا آنا, پیور وائٹ کلوتھنگ میں, بہت خوبصورت شکل صورت میں, ہینڈسم پورے حلیے میں. موسٹ ڈیفیکلٹ جو انسپریشن تھی, موسٹ ڈیفیکلٹ وہی, دیٹ واز جبرائیل کمیونیکیٹنگ ٹو رسول اللہ ان دا اسپرچول فارم. اور اس کا جو ہے وہ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کمیونیکیٹس ود می اینڈ آئی ہیئر اے نوائز لائک دی ساؤنڈ آف اے بیل اینڈ دیٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ فار می. یہ متشابہات میں سے ہے بیل کا ساؤنڈ, واللہ عالم یہ کیا ساؤنڈ ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جبرائیل اسپرچولی کچھ نازل کرتے تھے تو وہ یہ کیفیت تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان دس اسٹیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ سویٹ آن اے ویری کولڈ ڈے, یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے اس روحانیت کی کہ انہیں پسینہ آ جاتا تھا بہت زیادہ, اور بہت ہیوی ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ایک واقعہ کہ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو جس کیمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اس کیمل پہ بیٹھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سورہ نازل ہوئی تو کیمل بیٹھ گیا ان کے ویٹ سے, یعنی وہ اتنی ہیوی سورہ ہے. سورہ مائدہ کے بارے میں آتا ہے. اور دیکھیں نا سورہ مزمل میں اللہ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ وی ول گیو یو اے ہیوی اسپیچ, کہ ہم تمہیں بہت ہی ہیوی اسپیچ دینے والے ہیں, ہیوی ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی, ہیوی ان ٹرمز آف لٹرلی ویٹ. جیسے کئی سورہ اللہ کے نبی پہ بہت ہیوی تھی. سورہ ہود کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر گرے ہو گئے تھے. اسی طرح سورہ انسان کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے, ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے لات پہ لات رکھی ہوئی تھی. دیٹ شوز کہ اللہ کے نبی کتنا ایفیلیشن قائم کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, کتنے کلوز تھے, ان کا ہاتھ پکڑنا, ٹھیک ہے نا. اب لات پہ لات رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اٹ واز اے پوزیشن آف گریٹ کلوزنس. بہرحال صحابی کو ایسے لگا جب اللہ کے نبی پہ اس وقت وحی آئی, صحابی کو ایسے لگا کہ جیسے ان کی لات ٹوٹ گئی, یعنی ان کی بونز کریک ہو گئی, اس لیول کا ویٹ تھا. تو یہ بہت ہیوی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت. اور یہ ہوتا ایسے تھا کہ جب وہ وحی آتی تھی ڈیوائن فارم میں, یعنی اسپرچول فارم میں, اس کے بعد جب رسول اللہ آنکھیں کھولتے تھے تو انہیں وہ چیز یاد ہوتی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قلب پہ وہ چیز نازل کر دیتا تھا اور اللہ کے نبی کو یاد ہوتا تھا. پانچویں فارم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ جبرائیل کو دیکھتے تھے, جیسے 2 بار دیکھا, اس پر اتفاق ہے علماء کا, اور کتنی بار دیکھا واللہ عالم, لیکن 2 بار تو کنفرم ہے. ایک بار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل ایک تھرون پر بیٹھے ہوئے, چیئر پر بیٹھے ہوئے, اور جبرائیل کا رائٹ ونگ جو ہے وہ ایسٹ کو گھیرے ہوئے, لیفٹ ونگ جو ہے وہ ویسٹ کو گھیرے ہوئے, یعنی آسمان نظر ہی نہیں آ رہا. بہت گھبرائے اللہ کے نبی. وہ اس فارم میں بھی پھر ٹھیک ہے جو ہے اس سفر میں, معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اوریجنل فارم میں. تو یہ ایک اور فارم تھی ڈائریکٹ انسپریشن کی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انسپائرڈ ہم ڈائریکٹلی وداؤٹ دی انٹرمیڈیری آف اینجلس. ڈائریکٹ انسپریشن بھی تھی. وہ کس فارم میں تھی, خواب کی فارم میں ہو سکتی ہے یا یہی جو فارم ہم نے بتائی. ہائیسٹ فارم ہے اللہ کی ڈائریکٹ سپیچ, اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی, اور یہ معراج کے موقع پہ ہے. اور اسی لیے سورہ البقرہ کی جو آخری 2 ورسز ہیں وہ اللہ نے ڈائریکٹ دی ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس لیے یہ ورسز بہت زیادہ فوقیت کی حامل ہیں. اسی لیے رات کو سونے سے پہلے یہ 2 ورسز جو پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کافی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اسپوک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک یہ ڈسکشن ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, تو اس پر ابن مسعود اور حضرت عائشہ میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن حضرت عائشہ کا بیان وہی اوتھینٹک ہے. حضرت عائشہ نے کہا, ابن مسعود کا ویو یہ تھا کہ دیکھا ہے, لیکن ابن مسعود وٹ ہی ایکچولی مینٹ واز اکارڈنگ ٹو اسکالرس کے ویل کے تھرو دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا ویل لائٹ ہے. اسی طرح اللہ کے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے ڈائریکٹ. حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاؤ کوڈ آئی سی اللہ وین دیر واز لائٹ, وین دیر واز ویل. تو اللہ کو قیامت والے دن مومنین جنت میں دیکھیں گے, یہ بات آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے, میں اس کا کانٹیکس بتا دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے جنت میں پوچھیں گے کہ کیا کچھ اور چاہیے تمہیں. تو مومنین کہیں گے کہ یا رب آپ نے سب کچھ تو ہمیں دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ جھانکیں گے اوپر سے اور مومنین اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں گے. دیٹ ول بی دی گریٹسٹ جوائے فار مومنین, یعنی اپنے رب کو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا وین یو سی مون آن اے فل برائٹ نائٹ, جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو.
تو قرآن میں بھی یہ دلیل ہے، سورہ القیامہ میں ہے کہ اس دن کچھ لوگ اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کچھ سیکٹس نے ڈس ایگری کیا، معتزلائٹس جو ہیں یاد رکھیں وہ ایسا سیکٹ ہے جو آج کے تمام جتنے بھی ماڈرن سیکٹس ہیں وہ انہی کی آف شوٹس ہیں۔ اگر کسی نے سیکٹیرینزم پہ پڑھنا ہے تو وہ معتزلائٹ کی تاریخ پڑھ لے، بس اشرائٹ اور معتزلائٹ، آپ کو ساری سیکٹیرینزم سمجھ آ جائے گی۔ ساری نیچے کی برانچز وہ معتزلائٹ سے نکلی، آج کے ریشنلسٹ، آج کی پرویزیت، آج کی منکرین حدیث، واٹس ایور ماڈرنسٹ ریشنلسٹ، وہ معتزلائٹ کی آف شوٹس ہیں۔ تو معتزلائٹ کے نزدیک یہ تھا نا کہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا چہرہ ہے ہی نہیں یا اللہ کے ہاتھ بھی نہیں، وہ ہر چیز کا انکار۔ اینی وے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہائیسٹ فارم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ سپیچ۔ اب انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں وحی جو ہے وہ ڈفرینٹ سینس میں استعمال کی گئی۔ جیسے وحی کا ایک مطلب ہوتا ہے انسپائر کرنا، کسی بھی چیز کو انسپائر کرنا۔ دیکھیں سورہ نحل بی کے بارے میں آتا ہے، وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نحل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ یور لارڈ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء پر آتی ہے، یہ انسپیریشن ہے، یہ انسٹرکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو ایسی انسٹرکشن دی ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی پروگرامنگ ہے۔ تو یہ ہے انسٹرکشن، انسپائر کرنا، کسی بھی چیز کو انسپائر کرنا۔ یہ پہلا ایک اس کانٹیکس میں قرآن میں اوحا یعنی وحی کا ذکر ہوا ہے۔ پھر نیچرل ہیومن انسٹنکٹس کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ اینڈ وی انسپائرڈ ٹو دا مدر آف موزیس سکل ہم۔ انسپائر الہام، یہ الہام والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وحی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ پھر ایز اے سگنل اینڈ کمیونیکیشن تھرو ریبٹ سٹل جیسچر، اس سینس میں بھی وحی کا ذکر آیا۔ کہاں پر آیا؟ یہ حضرت زکریا کے بارے میں آیا، فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، سو ہی کیم آؤٹ ٹو ہز پیپل فرام دا پریئر چیمبر، کون؟ زکریا، اینڈ سگنل ٹو دیم، فاوحى الیہم کا مطلب ہے سگنل کیا انہیں، ٹھیک ہے، بولے نہیں، سگنل کیا، ٹو ایگزالٹ اللہ ان دا مارننگ اینڈ آفٹرنون، اس سینس میں بھی وحی کا ذکر آیا۔ اور شیطان بھی وحی کرتا ہے، انٹرسٹنگلی شیطان کے بارے میں بھی آیا کہ یہ بھی وحی کرتا ہے اپنے اولیاء پہ۔ کہاں پر ہے یہ آیت؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں، جسٹ اے مومنٹ، یس، یہ ہے سورہ الانعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 121۔ And indeed do the devils inspire their awliya among men to dispute with you۔ شیطان کی وحی، ابن قیم نے، آپ کو پتہ ہے میوزک کو شیطان کی وحی کہا ہے، ابن تیمیہ نے، یہ غالباً ابن قیم نے۔ کئی میوزیشین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں خواب میں لیرکس آتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ یہ لیرکس بس ایک دم آ گئے، بیٹھے بیٹھے آ گئے۔ کچھ لوگ شراب پی کے لیرکس لکھتے ہیں، شراب پئیں گے تو شیطان کی وحی آئے گی نا، اللہ کی وحی تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے اولیاء کی طرف، اور ڈیفینیٹلی اس کی وحی میں پھر انسٹرکشن تو بہت ہی ایکسٹریم بیڈ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل تو یہ بڑا فیمس سبجیکٹ ہے نا کہ کئی کانسرٹس میں سیٹینک ریچولز ہوتے ہیں اور وہاں بندے بھی مر گئے۔ ابھی ریسنٹ جو ایک کانسرٹ ہوا تھا امریکہ میں غالباً، تو کس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ کئی سنگرز ہیں ان کے بیانات آپ سن لیں۔ ٹو کوٹ سم، ریحانہ کا میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جب سٹیج پہ جاتی ہوں آئی ایم ناٹ دا ریحانہ یو نو، میں کچھ اور ہی ہوتی ہوں وہاں پہ جا کے۔ لٹرلی انہیں ڈیولز پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کی طرف سے وہی ہو رہی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یا کئی جو ہے وہ آپے سے باہر ہو کے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ ان پہ لٹرلی ڈیولز حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان بھی وہی کرتا ہے اپنے اولیاء پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہی سے مراد یہاں پر جو ہے کہ ان کو انسپائر کرتا ہے، کوئی میسج دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وحی کے کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جس سینس میں وحی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، مختلف سینسز ہیں، لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ جو انبیاء پر وحی آتی ہے اس کا سلسلہ رک گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایک میسج ہے اس وحی میں، اور وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک اور ڈسکشن طریقت نکال لی، ظاہر ہے شریعت جب ختم ہوئی تو پھر وہ طریقت کی ڈسکشن چھیڑ دی انہوں نے، صوفیز نے۔
تو وہ میں ویسے ہی آپ کو جسٹ پوائنٹ ٹو پونڈر دے دیتا ہوں. شریعت اور طریقت یہ دو چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ طریقت جو ہے وہ بزرگوں سے لی جاتی ہے, شریعت نبیوں سے لی جاتی ہے. اگین یہ ایک ان اوتھینٹک سی بات ہے, ایک چور دروازہ ہے, اور جسٹ ٹو گیٹ along ود ادر ریلیجنس ہمارے کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ہندوز کو دیکھا, بدھسٹ کو دیکھا, ان سے ذرا امپریس ہو کے کہ یار ان کے مذہب میں تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ریچولز ہیں, تو کیوں نہ اسلام میں بھی چیزیں ایڈ کر لی جائیں. تو طریقت کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے, یہی کہوں گا اس پہ. آپ پڑھیں گے کہ علی حجویری نے طریقت سکھائی, ان سے طریقت نیچے آ رہی ہے, سلسلے آ رہے ہیں, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ سہر وردیہ, سلسلہ بریلویہ, بڑے بڑے مطلب اس طرح کے سلسلے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ان بزرگوں کو وہ خاص نالج ملا طریقت کا جو وہ صرف انہی کو دیں گے جو ان کا مرید بنے گا. تو یہ ہندوز کی کاپی ہے اور بدھسٹ کی کاپی ہے, وہاں پہ سلسلے اس طرح سے ہوتے ہیں. یا کرسچن نے بھی یہی کیا. پروٹیسٹنٹس کا دیکھیں جو کیتھولک سے اختلاف تھا وہ یہی تھا نا, پروٹیسٹنٹ فرقے کا. مارٹن لوتھر کنگ کا نام سنا آپ نے؟ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے پروٹیسٹنٹس کا بانی ہے, فرینچ تھا یہ. تو اس نے یہی تو اعتراض اٹھایا تھا نا کہ آپ نے اپنے پادریوں کو خدا بنا دیا. آپ نے جو اپنے پادریوں کو یہ کنفیشن کا نظام ہے, یہ تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ پہلے ان کے پاس جا کے کنفیس کرو, انہیں پیسے دو, انہیں ڈونیشن دو, وہ آپ کے سنس فارگیو کرا لیں گے. تو وہی چیز مسلمانوں میں بھی آگے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم یہود و نصارہ کو فالو کرو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ, فٹ بائی فٹ, انچ بائی انچ, کیوبٹ بائی کیوبٹ, یہاں تک کہ وہ اگر چھپکلی کے ہول میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے. تو یہ تو پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس لیے بیویئر آف دیز تھنگس. یہ جو شریعت کے علاوہ جو بھی چیز ہے دیٹ از ایبسولوٹلی ناٹ پروون, ناٹ پریگمیٹک. بلکہ جو ہمارے ایک وہ بزرگ گزرے شیخ احمد سرہندی, انہوں نے فرائضی موومنٹ جو چلائی تھی وہ اسی سلسلے میں تھی نا کہ لوگ بہت دور نکل رہے ہیں طریقت پہ جا کے, انہیں واپس فرائض کی طرف لے کر آؤ, شریعت کی طرف لے کر آؤ. کیا مذاق لوگوں نے بنا لیا. تو سب کانٹیننٹ میں یہ چیزیں بہت مشہور ہیں, میں نے اس لیے آپ کو مینشن کر دیا طریقت, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے اس چیز کی, بس اس پہ اتنا ہی میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. اینی وے, تو بہرحال پہلی جو وحی ہے وہ ہم نے پڑھا سورہ الاقرا, سورہ العلق, اور اس کے پوری ہم نے ڈیٹیل دیکھی. اور اس میں پہلا جو حکم ہے وہ نالج گین کرنے کا. جیسے اس دن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فرسٹ 3 وحی, تو اس کو تھوڑا سا میں اس طرح بھی کہوں گا, یا فرسٹ 3 جو مین کمانڈمنٹس ہیں ان کی طرف نظر دوڑائی جائے, کیونکہ اس پہ اختلاف ہے کہ تیسری وحی کون سی تھی. بعد میں انہوں نے مینشن کیا, کریکٹ کیا. تو چلیں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ پہلی 3 وحی یہ تھی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا فرسٹ 3 میجر کمانڈمنٹس وہ یہ تھے. نمبر 1 اقرا, نالج حاصل کرو. نمبر 2 قم فانذر, اٹھو, لوگوں کو ڈراؤ, ایکٹیو رہو, اپنے نالج کو آگے پھیلاؤ. اینڈ نمبر 3 قم اللیل الا قلیلا, دا تھرڈ میجر کمانڈمنٹ, کہ اب جب تم یہ کرو گے تم ہو سکتا ہے تمہیں چیلنج آئے, جو کہ آئے گا, تمہیں بہت زیادہ اپوزیشن آئے گی لوگوں سے جب تم ٹروتھ کی بات کرو گے, جسٹس کی, تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ انرجی گین کرو جا. یہ بات کنفرم ہے کہ وہی رمضان میں آئی, 27ویں لیلۃ القدر کی رات کو آئی, ٹھیک ہے وہی, اور اس دن منڈے تھا. یہ بات کنفرم ہے کہ منڈے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. منڈے کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو منڈے کی بھی ایک خاص جو ہے وہ حیثیت ہے, اسی لیے اللہ کے نبی منڈے کو روزہ رکھنا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. اینی وے, تو اب یہ بات کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں اتنا زیادہ دبایا کیوں, پریس کیوں کیا جبرائیل نے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو کچھ علماء نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کہ سب سے جو اوتھینٹک جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک جیسچر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تگڑے بنیں, آپ اسٹرینتھ پکڑیں, کیونکہ جو آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس میں بہت ٹرائلز آئیں گے. ٹو نیم دا ٹاپ 3 ٹرائلز, شیب ابی طالب کا ٹرائل جو ہمارے سیرہ لکھنے والوں نے کہا, 2.5 سال بہت مشکل گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دوسرا بہت بڑا ٹرائل تھا ہجرہ کا ٹرائل, یہ بھی بہت بڑا ٹرائل تھا. اور تیسرا بیٹل آف احد والا ٹرائل جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری تھا. ہی واز بلیڈنگ فرام 3 places آن ہز ہیڈ. تو یہ انہیں ایک اشارہ تھا کہ اب تم بہت بڑے بڑے ٹرائلز کے لیے ریڈی ہو جاؤ, اس لیے 3 بار پریس کیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ 3 بڑے ٹرائلز آنے والے ہیں. تو یہ کچھ جو ہے وہ اسکالرز نے اس طرح سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اینی وے, آگے ہم
پڑھتے ہیں اس کی حکمت کے حوالے سے. جی اوکے, جابر رضی اللہ عنہ سے دوسری جو وحی ہے اس کی سٹوری ساری آتی ہے, ٹھیک ہے. پہلی جو ہے وہ حضرت عائشہ سے آ رہی ہے, اور دوسری جو وحی ہے اس کی سٹوری حضرت جابر رضی اللہ عنہ کنٹینیو کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would wander in Makkah and its valley wanting to see جبرائیل, کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوفزدہ تو ہوئے, لیکن یہ کہ فیسینیٹ بھی ہوتا ہے انسان کہ واٹس گوئنگ آن. تو خیر وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ مجھے نظر آ جائیں, لیکن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آنا تھا. الذہبی کا ویو ہے جو ایک اسکالر گزرے کہ وہی سٹاپ ہو گئی تھی 40 دن کے لیے. تو یہ ایک اوتھینٹک اوپینین معلوم ہوتا ہے کہ ایک انٹائر منتھ اور 10 دن تقریباً وہی سٹاپ ہو گئی. ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹین آف ہیرا گئے اور نیچے آ رہے تھے. while he was coming down, تو انہوں نے اپنے نام پکارتے دیکھا کسی کو. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی بھی نہیں تھا, بڑا حیران ہوئے. پھر جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل ود آل ہز میمتھ ہیوج فگر, وہ ایک کرسی پر عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پکارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل کے 600 ونگز ہیں, ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل جو ہیں وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ ونگز ان کے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبرائیل جو ہیں ان کے ونگز سے کنٹینیوسلی روبیز اور پرلز گر رہے ہیں. اب یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ نوز بیسٹ, اس پر ہم کیا سوچیں, لیکن یہ کہ جس طرح سے ہمارے نبی نے ان کی اصل شکل ہمیں بتا دی ہے, اسی طرح سے اصل جو فزیکل بینگ بتا دی ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ کے نبی ایمنسلی ٹریمبل کرنے لگے, اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہی ڈراپڈ آن ٹو ہز نیز, یعنی خوف زدہ ہو کے ٹریمبل کرتے ہوئے, اینڈ ہی رشڈ بیک ہوم. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینٹلی طور پر تیار تھے, ہی واز ایکچولی سرچنگ فار جبرائیل, لیکن دا مومنٹ ہی سو جبرائیل, تو کوئی بھی عام آدمی ہو وہ تو شاید بے ہوش ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسٹرینتھ پکڑی اور گھر گئے, اور اگین ہی سیڈ کور می اپنی وائف کو. اور پھر سورہ مدثر جو ہے وہ نازل ہوئی, جس کی پہلی آیت ہی ہے وہ یہ ہے کہ او یو ہو از کورڈ, یا او یو ہو از کلوتھ, گیٹ اپ. اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, اب ہم آپ کو بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری دینے والے. اس سے مراد یہ ہے, اس کی تفسیر میں آتا ہے او یو ہو از کلوتھ سے مراد ہے کہ اے وہ جو کہ کمفرٹ اور ایز میں ابھی تک رہ رہے ہو, اب کھڑے ہو جاؤ اور تگڑے بنو, کیونکہ ہم تمہیں ایک بہت ہیوی میسج دینے والے ہیں, اور تم ایک بہت بڑی چینج لانے والے ہو, تمہیں چوز کر لیا گیا ہے. دیکھیں جیسے سورہ انشرح میں بھی آتا ہے نا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا, اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو ہے اس کو کم نہیں کر دیا. تو اس کی بھی تفسیر میں آتا ہے سینہ کھولنے سے مراد ہے کہ وی ہیو گیون یو دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس سے بوجھ ہلکا کرنے سے مراد ہے کہ آپ یہ بوجھ لیا کرتے تھے اپنی قوم کا, آپ دکھی ہوا کرتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا, تو اللہ نے آپ کو وہ میکانزم دے دیا ہے, وہی آ گئی آپ پہ, اب آپ اس پہ کام کریں, اور چینج لانے والی جو ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ. اس لیے جو بھی بندہ کسی بھی سینس میں کوئی ریفارمیشن لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے واحد ذریعہ جو ہے وہ وحی کا ہی ذریعہ ہے, واحد ذریعہ وہ سیرت ہے. کسی بھی قسم کی اس نے چینج لانی ہے اس میں رہنمائی اسے ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ریولیشن جو نازل ہوئی پہلی 5 آیات سورہ مدثر کی, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئی. اور پھر اس میں اور بھی احکامات ہیں نا کہ میک شیور یور گارمنٹس آر کلین, اپنے گارمنٹس کو کلین کرو اور بتوں سے دور ہو جاؤ, یعنی یہ جو غلاظت ہے, غلاظت سے مراد ہے بت پرستی, اس سے دور ہو جاؤ. اور یہ کہ آخری جو میسج یہاں پر دیا گیا, ڈونٹ ریمائنڈ پیپل آف دا فیورز دیٹ یو ہیو ڈن, یعنی اب تم جس منصب پہ فائز ہونے والے ہو اس میں آپ کو یہی زیب دیتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہر چیز کرو, یعنی کوئی اجرت نہیں کسی سے, کوئی اپنا پرسنل بینیفٹ نہیں ہے. تو دعویٰ کی ریکوائرمنٹ اخلاص ہے, دعویٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگلے کا بھلا ہو جائے, دعویٰ کی ریکوائرمنٹ نہ ڈیبیٹ ہے نہ اگلے کو کنونس کرنا ہے. یہ بات یوتھ کو سمجھنی چاہیے, ٹھیک ہے. پیور اخلاص ہے, پیور ریفرمیشن ہے کہ یہ بندہ اس کی اصلاح ہو جائے, کسی طرح سدھر جائے, بس دیٹس اٹ, اور فار دا سیک آف اللہ, اللہ کو راضی کرنا ہے, بس دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ریویل کی, لاسٹ آیا, اینڈ فار دا سیک آف یور لارڈ بی پیشنٹ. بہت خوبصورت حکم کہ اے نبی اب آپ پہ مشکلات آنے والی ہیں, اس لیے اللہ کی خاطر آپ کو اب پیشنٹ رہنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا آپ کو اس مشن میں, اور اس صبر کا نتیجہ آپ پائیں گے. اور وہی جس طرح سے نازل ہوئی ہے, اٹ از این امیزنگ سبجیکٹ. یقین کریں آپ سیرہ پڑھیں گے, اس کے بعد آپ قرآن مجید کی سورج کی طرف دیکھیں گے, یو ول بی امیزڈ, یو ول اپریشیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی, قرآن اللہ کا معجزہ ہے, بہت بڑا میریکل ہے, کس خوبصورتی سے ہر ایونٹ کے ساتھ ہر آیت اور سورہ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے.
ایز ایف کہ پرفیکٹ اللہ کی پلاننگ ہے. اور لوہے محفوظ میں تو پہلے سے قرآن موجود تھا. جب اللہ نے پین کو کہا سب کچھ لکھ دو لوہے محفوظ میں، جب اللہ نے پین بنایا تو 50,000 سال پہلے کائنات سے، کریشن سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پین بنایا. حدیث میں آتا ہے پین کو کہا رائٹ، پین نے کہا وٹ شوڈ آئی رائٹ مائی لارڈ، تو اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے بگننگ ٹو اینڈ وہ لکھ دو. تو قرآن مجید ایز وہی وہ لوہے محفوظ میں تبھی سے ہے. یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیسے ایونٹس ہونے ہیں اور قرآن مجید کب آنا ہے اور قرآن کی کون سی سورہ کس موقع پر آنی ہے. تو یہ بڑا ایک خوبصورت آپ کو جو ہے نا تسلسل، اور آپ اپریشیٹ کریں گے کہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی. دیکھیں اس کی ٹائمنگ چیک کریں سورہ یوسف کی، شیب ابی طالب کے بعد. کتنی خوبصورت ٹائمنگ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہیں اور انہیں باقاعدہ خوشخبری دے دی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی دکھ انہی کے بھائیوں نے دیا تھا، آپ کو بھی آپ کے ہی بلڈ اور آپ کے اپنے بھائی سے مراد ہے قریش دکھ دے رہا ہے. لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کے معافی مانگی تھی، آپ کے بھائی بھی مانگیں گے. ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے موقع پہ. تو یہ تھا اللہ کے نبی کو تقویت دینا. اسی لیے یاد رکھیں قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اس کو اپنے غم کی دعا بنائیں، ٹھیک ہے نا. پڑھا کریں، پیراڈائز کے بارے میں پڑھا کریں. میں رات ہی سورہ یاسین کی تفسیر پڑھ رہا ہوں آج کل، تو اس میں پیراڈائز کا ذکر ہے. ایسی ایسی خوبصورت احادیث، ایسی ایسی باتیں، انسان جو ہے وہ راحت میں آ جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے دنیا کی زندگی. پھر واقعی انسان کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے کیا اتنی ایفرٹ کرنی ہے. اصل میں آخرت کے لیے، پیراڈائز کے لیے ایفرٹ کرو. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ایسا نہ ہو ہم اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں، اللہ نہ کرے. کتنا بڑا لاس ہوگا کہ ہم اپنے رب کو کبھی دیکھ ہی نہ پائے. پھر میں یہ پڑھ رہا تھا کہ دا لاسٹ پرسن ٹو انٹر پیراڈائز، اس کی بڑی مزے کی سٹوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سٹوری سنائی کہ جو لاسٹ پرسن ٹو انٹر پیراڈائز ہوگا، جب وہ آگ سے تھوڑا دور ہوگا، اللہ اسے نکال لیں گے، تو اللہ اس کے سامنے ایک درخت لے کر آئیں گے، اس کا شیڈ ہوگا. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین مجھے اس درخت کے نیچے کرنا، میں تھوڑا سا شیڈ لے لوں. تو اللہ تعالیٰ اسے درخت کے نیچے کریں گے. تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، پرومس بس اس کے نیچے کر دیں. اس کے بعد اللہ ایک اور درخت بنائے گا، وہ تھوڑا سا آگے ہوگا، اس کا شیڈ اس سے بہتر ہوگا. تو ابن آدم آتا ہے، وہاں پہ ورڈ آتا ہے ابن آدم. وہ کہے گا اے اللہ مجھے اس کے نیچے لے جا. تو اللہ کہے گا کہ تو نے تو کہا تھا تجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے. یعنی دیکھیں نا انسان کی نیچر بھی بیان ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں. وہ وہاں لے جائیں گے اللہ، اس سے آگے ایک اور بڑا درخت آ جائے گا. تو وہ کہے گا اللہ مجھے یہاں لے جا. اللہ پھر کہیں گے تو نے تو کہا تھا کہ تجھے تو بس یہی چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں لے جا. اس کے بعد آگے جنت نظر آ رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا چل اب یہاں انٹر ہو جا. تو یہاں تک تو آ ہی گیا، کانٹیکسٹ یہ ہے حدیث کا. تو پھر اللہ اسے کہے گا کیا یہ تیرے لیے کافی ہے کہ پوری ارتھ جتنی جگہ تجھے دی جائے سلطنت. تو بڑا خوش ہوگا، کہے گا اے اللہ یہ تو میرے لیے بہت ہے. اللہ کہے گا چل تجھے اس سے بھی 10 ٹائم زیادہ دے رہا ہوں. تو یہ آخری بندہ ہے، آخری بندہ. اینڈ وائی اٹس ناٹ پاسبل. آج دیکھیں وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ دکھا رہا ہے کائنات کتنی بڑی ہے، کیسی کیسی گلیکسیز بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے 10 پلانٹس نہیں بنا سکتا ارتھ جتنے؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمارا اس پر ایمان ہے. تو جتنا آپ پڑھیں گے نا قرآن کو، اور پھر قرآن سے تقویت لیں گے، اور پھر وہ لٹریچر پڑھیں گے جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں، پھر آپ کو ظاہر ہے بہت زیادہ تقویت بھی ملے گی، اور دکھوں سے، ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرنے کی اسٹرینتھ بھی ملے گی آپ کو. دنیا کی زندگی بھی آپ کے سامنے، اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. تو قرآن سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے. اینی اب ایک ڈسکشن یہاں پر ہے کہ پروفٹس کا پرپز کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے آپ یوتھ کے لیے. کئی نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، پروفٹس کا مقصد کیا ہے. انٹرسٹنگلی یہ پوائنٹ ہم منکرین حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حدیث اور پروفٹ جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. حدیث جو ہے اگر وہ آپ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں، حدیث تو وحی کا حصہ ہے نہیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ وحی میں قرآن مجید بھی ہے، وحی میں حدیث قدسی بھی ہے، اور وحی میں حدیث بھی ہے، نارمل حدیث جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر حدیث کی ضرورت نہیں تھی تو نبیوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ایک ماؤنٹین پہ قرآن نازل کرتے سبسکرائبس کی شکل میں، لوگ وہاں جا کے وہ آیتیں پڑھ لیتے اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ نبی ان آیات کو ایکسپلین کرتا ہے. اللہ نے کہا نا کہ نبی کا مقصد کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تم انہیں پاک کرو. نمبر 1 پاک کیسے کرو، ان کو ایکسپلینیشن دے کے.
اور تم انہیں علم دو اور تم انہیں حکمت دو. تو نبی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بھی پرزروڈ ہیں حدیث کی شکل میں. یہ کہنا حدیث جو ہے وہی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی لاجیکل بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پروفٹس کا بہت بڑا پرپز یہ ہے. آج تک آپ دیکھ لیں، امریکہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہر اسٹیٹ میں مختلف لا ہے. الاباما چلے جائیں وہاں ابارشن کے بارے میں اور لا ہے، ٹیکسس آ جائیں وہاں شاید اور لا ہوگا، کیلیفورنیا چلے جائیں وہاں پہ سارے لبرلز بیٹھے ہوئے، وہاں پہ آپ کو وہی لا کسی اور طرح سے ملے گا. ہیومینٹی تو شروع سے ڈفر کر رہی ہے. آخر کیا ہے مورالٹی ہے کیا؟ آج کل جو یہ ریلیٹیو مورالٹی کا کنسیپٹ چل رہا ہے، یا مورل ریلیٹیوزم جسے کہتے ہیں، کہ ہر علاقے کے مطابق مورالٹی ہوتی ہے. یعنی ہندوز کے نزدیک لباس کی موڈیسٹی کچھ اور ہے، مسلمانوں کے نزدیک اور ہے، گوروں کے نزدیک اور ہے. تو یہ تو ہم فطرت سے ہی دور ہو گئے نا. اللہ نے حیا تو انسان کی فطرت میں رکھی تھی، لیکن ہم نے ریلیٹیو مورالٹی کا کنسیپٹ دے دیا آج 21ویں صدی میں کہ نہیں، جس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے کیوس پھیلتا ہے معاشرے میں، اور اس سے یہ کہ یونٹی ہی نہیں ہیومینٹی میں. اس لیے انبیاء جو لا لے کر آتے ہیں اور انبیاء اور رسول جو کتابیں لے کر آتے ہیں وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہیں. ان کو کپلڈ ود عقل ہم نے استعمال کرتے ہیں. عقل اللہ نے کیوں دی ہے انسان کو؟ تاکہ وہ وحی کو سمجھ سکے، اور عقل اس لیے بھی دی ہے تاکہ وہ سائنس دیکھ سکے اللہ کے. لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف عقل سے ہی انسان جو ہے وہ اسلام پر عمل کر لے گا اور وحی کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، گائیڈ لائن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہ آج کے بہت سے ماڈرن مسلمان یہ عقل کو بہت پریفرنس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو وہ کروں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میری عقل میں آتا ہے. تو عقل ہر ایک کی مختلف ہے، سبجیکٹیو ہوتی ہے. عقل از ڈیپینڈنٹ آن سو مینی فیکٹرز. ایک بندہ، اس نے نہ سوشیولوجی پڑھی، نہ جیوگرافی پتہ ہے اسے، نہ اسے سائیکالوجی پتہ ہے، نہ اس نے کبھی لا پڑھا ہے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک بندہ یہ سوال کرتا ہے جی کہ میرے نزدیک تو LGBTQ میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ دو لوگ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، میل میل، تو میں تو اس میں کوئی چیز معیوب نہیں سمجھتا. پوائنٹ از کہ چونکہ آپ نہیں سمجھتے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چیز معیوب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اس کے فیوچر میں کیا امپلیکیشنز آنے والی ہیں، انسانیت کس طرح سے تباہ ہونے والی ہیں. آپ صرف اس کو اپنی چھوٹی سی عقل سے اور کرسری لک سے دیکھ رہے ہو کہ جی اس میں آخر مسئلہ کیا ہے. اس طرح کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا، جیسے وہ ایک بہت مشہور بندہ تھا، ٹرو واقعہ، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی فیٹش یہ تھی کہ اس نے کسی بندے کو کھانا ہے مار کے، اور سٹرینجلی اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ میں ایک بندے کو کھانا چاہتا ہوں. اینڈ یو وانٹ بلیو کہ ایک بندہ ایسا تھا، ایگزسٹ کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو کھلوانا چاہتا تھا. اس کی فیٹش یہ تھی کہ مجھے کھایا جائے، لٹرلی. اور وہ آ گیا اس کے پاس، وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہ آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ تمہاری فیٹش ہے کہ تم مجھے کھانا چاہتے ہو، میری ہے کہ میں اپنے آپ کو کھلوانا چاہتا ہوں. اینڈ ہی ایٹ ہم، لٹرلی اس نے اسے مارا اور وہ اسے کھا گیا. اب مجھے آپ بتائیں، اکارڈنگ ٹو لبرل ڈیفینیشن، کنسینٹ کی ڈیفینیشن، دونوں کی کنسینٹ تھی آپس میں، تو کسی پہ کیس نہیں بنے گا، وہ بھی خوش وہ بھی خوش. لیکن انسانیت کے لیے یہ چیز کس قدر تباہ کن ہے وہ کون ڈسکس کرے گا؟ تو کنسینٹ جو ہے یہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی کہے جی دونوں کا کنسینٹ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی کنسینٹ از ناٹ دا دلیل. دلیل اس کے پروفٹس اور شریعت کیا ہے. آج کرسچینٹی کا ڈاؤن فال، گوروں پہ کیوں عذاب آیا اللہ کا؟ کیونکہ انہوں نے ایون وہ جو 10 کمانڈمنٹس تھیں، جوز پہ کیوں؟ جوز نے تو پھر کچھ تھوڑا بہت پکڑا ہوا ہے ابھی تک. کرسچن نے تو ٹوٹلی، سینٹ پال نے سب سے پہلے، آپ کو پتا ہے، وہ ساری چیزیں چینج کی آ کے. اس نے شراب کو بھی حلال قرار دے دیا، سرکمسیشن بھی ختم کر دی، موزائک لا سارا اس نے ختم کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ان سے ہوئی کہ انہوں نے پروفٹس کی شریعت کو ہی چھوڑ دیا، اور آج اس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پروفٹس کی بہت ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ان مائی اوپینین، یور اوپینین ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز دا اوپینین آف قرآن اینڈ حدیث از دیئر. ٹھیک ہے، تو آپ کا اوپینین کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. انسان کو، آپ تو انسانیت کو تباہ کرا دیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں لاز دے دیے گئے. تو پروفٹس کی بہت ضرورت ہے انسانیت کو. ٹھیک ہے، اور پروفٹس کو ریجیکٹ کرنا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا قرآن مجید میں، یہ آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 91. اللہ کہتے ہیں they did not give the respect that is due to Allah when they said Allah did not reveal anything to mankind. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے. آج جب مسلمان بھی انڈائریکٹلی کہتا ہے نا کہ ان مائی اوپینین، تو کہنا تو یہی چاہ رہا ہے نا کہ پروفٹس کا اوپینین ڈزنٹ میٹر.
ہم نے تو دیکھنا ہے لبرل ویلیوز کو, ہم نے تو دیکھنا ہے آج کے جو اسٹیٹس کو ہے یا جو یو این نے ہمارے لیے گولز رکھے ہیں وہ ہم نے دیکھنے. تو انفارچونیٹلی آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ کہیں گے آپ کو فوراً سے فنڈامنٹلسٹ, ایکسٹریمسٹ یا بنیاد پرست کہہ دیا جائے گا, بجائے کہ ڈیواؤٹ مسلم کہنے کے. بھائی ڈیواؤٹ مسلم کہو نا کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے, لیکن وہ نیگیٹو ٹائٹل دینا ہے, ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹلسٹ, یہ تو بنیاد پرست ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو آن دی ادر سائڈ ہیں تھوڑا سا ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز ویسٹرن آئیڈیالوجی, ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں, یہ تو بڑے اچھے لبرل کھلی ذہنیت کے لوگ ہیں, ماڈرن ہیں, یہ ساتھ چلیں گے زمانے کے. دس از دی گریٹر ایجنڈا. اور دجالیت بھی یہی ہے, یاد رکھیں دجال کو بھی وہی لوگ تسلیم کریں گے جو بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں, جو ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فار دیم ایوری تھنگ از اوکے اینڈ ایوری ون از اوکے. لبرلزم ان ون سینٹینس یہی ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے اینڈ ایوری ون از اوکے. تو ایوری ون از ناٹ اوکے. جیسے ایلیکس ٹیٹ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے مسلمانوں میں, سنا اس کا نام آپ نے, کک باکسر اینڈریو ٹیٹ, اس کے کلپس آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں. اس کا ایک کلپ میں سن رہا تھا, اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی مذہب پہ پیسے لگانے ہیں, جیسے اسٹاک ایکسچینج میں ہم لگاتے ہیں, تو کہتا میں اسلام پہ لگاؤں گا. تو اینکر نے پوچھا کہ وجہ, اس نے کہا کہ دیکھو کرسچینٹی تو ختم ہو گئی ہے, جب تمہارے نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں کہہ رہے ہیں کہ گیز اور لیسبینز اور یہ ہومو سیکشولیٹی حرام ہے, آج کل تم گے پاسٹرز لے کر آ رہے ہو. اور اس نے بڑی زبردست مثال دی, اس نے کہا کہ اگر لندن کی اسٹریٹس میں آج میں ایک شرٹ پہن کر پھروں جس پہ ناؤز باللہ لکھا ہوا ہے جیزس از گے, ناؤز باللہ, تو کسی گورے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کرسچن کو, وہ کہے گا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن خدا نہ خاصہ اس نے کہا کہ ناؤز باللہ اگر میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کوئی ایسی شرٹ پہن لوں, اس نے کہا آئی ول بی ڈیڈ ان 5 minutes. تو اس نے کہا کہ اصل میں مسلمز آر دی اونلی پیپل ہو آر اسٹینڈنگ فار سم تھنگ. گورے تو گئے, ان کو تو اس بات کا قائل کر لیا گیا کہ ایوری ون از رائٹ, سب کو جینے کا حق ہے. جینے کا حق تو سب کو ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو مار دینا ہے, وہ تو قاضی ڈیسائیڈ کرے گا کس کو مارنا ہے, کس کو سزا دینی ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ ایٹ لیسٹ وی اسٹینڈ اپ فار سم تھنگ. ہم برائی کو برائی کہتے ہیں اور ہم نیکی کو نیکی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اینی وے, اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کوئکلی کہ ہو ور سم آف دی ارلیسٹ مسلمس, اور اس میں آپ کو بہت سے صحابہ کے نام پتہ لگیں گے, اور آپ چاہیں تو ان کے صحابہ کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں, بلکہ ضرور پڑھیں. سب سے پہلے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دی ارلیسٹ کنورٹ, وداؤٹ اینی ریزسٹنس, وداؤٹ اینی آپ کہہ لیں انکار, فوراً اپنے شوہر کا ساتھ دیا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بہت جانتی تھی. سیکنڈ کے بارے میں آتا ہے ورقہ بن نوفل, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے انڈائریکٹلی تو کہہ دیا تھا میں سپورٹ کروں گا. تھرڈ حضرت علی ہیں, ابو بکر ہیں اور زید. حضرت علی ایز اے چائلڈ, حضرت ابو بکر ایز این ایڈلٹ, حضرت زید جو ہیں یہ ایز اے سلیو, فرسٹ فریڈ سلیو. ٹھیک ہے. حضرت علی کی جہاں تک بات ہے 10 سال کے تھے. حضرت علی کے دوست طلحہ اور زبیر تھے, بہت پکے دوست تھے بچپن کے. تو زبیر رضی اللہ عنہ از آلسو ون آف دا ارلیسٹ کنورٹ. زبیر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ ینگ تھے. ابو بکر کے ہاتھ 4 لوگ مسلمان ہوئے شروع میں. ٹھیک ہے, وہ 4 جید صحابہ ہیں. ابو بکر کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اسلام, ایک بار حضرت عمر کا حضرت ابو بکر سے اختلاف ہوا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا صحابہ کو اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام پریزنٹ کیا, صرف ابو بکر واحد شخصیت ہے جس نے وداؤٹ اینی ریزسٹنس اسلام قبول کیا. مے بی ہی مینٹ ان ایڈلٹ میلز, کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھی آبویسلی وداؤٹ ریزسٹنس اور حضرت علی نے بھی, لیکن وٹ ہی مینٹ ایکچولی واز کہ ان دا قریش اور جو ایڈلٹ میلز تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اف آئی ہیڈ ٹو چوز اے خلیل, اگر میں نے کسی کو دوست لینا ہوتا تو ابو بکر کو لیتا, لیکن یہ کہ میں نے اللہ کو لیا اور اللہ نے مجھے اپنا خلیل لیا. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر کا یاد رکھیں تذکرہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 میں ہے, جب اللہ کہتے ہیں when the two of them were in the cave, تو دوسرے سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے. اب جو 4 لوگ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, ان میں سعد بن ابی وقاص ہیں, عثمان بن عفان ہیں, حضرت عثمان ابو بکر کے دوست تھے, زبیر بن العوام ہیں, وہ کافی ینگ تھے, اور عبد الرحمن بن عوف. یہ 4 بہت جید صحابہ ہیں. اور اس کے بعد ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود گڈریے تھے. ان کا واقعہ ایسے ہے کنورٹ ہونے کا کہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے,
تو عبداللہ بن مسعود وہاں پر بکریوں کو چرا رہے تھے، تو انہوں نے ان سے دودھ مانگا. تو عبداللہ بن مسعود چونکہ بہت آنیسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ فار می ٹو گیو یو، کیونکہ میں تو ان کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینا چھوڑ گئی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے. تو رسول اللہ نے کہا اس کو سامنے لاؤ. تو جب اس کو سامنے لایا گیا، اللہ کے نبی نے جب اس کو چویا تو اس میں سے دودھ نکلنے لگا. اور عبداللہ بن مسعود نے اپنی آنکھوں سے میریکل دیکھا کہ یہ تو دودھ دینا بند کر گئی تھی. اینڈ ہی رائٹ دین ایکسیپٹیڈ اسلام. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی 70 سورز رسول اللہ سے سنی ہیں، ڈائریکٹ، اور یاد کی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی قرآن کو ایسے سیکھنا چاہتا ہے جیسے ریویل ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. اور عبداللہ بن مسعود سورہ رحمان پڑھا کرتے تھے بہت خوبصورت آواز میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ارلی ڈیز میں. تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کی تھوڑی سی باڈی ایسی تھی کہ ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھیں. اور ابو جہل بلکہ مذاق بھی کیا کرتا تھا نا، ہنسا کرتا تھا، کہتا تھا دیکھو محمد ہمیں اس آرمی سے ڈراتا ہے جس میں عبداللہ بن مسعود ہے، یعنی لاچار اور غریب، نہ ان کی کوئی حسب و نصب کا پتہ ہے. بہت اس طرح سے تانے دیا کرتا تھا. ایک بار صحابہ نے بھی تھوڑا سا مطلب ہنسی مذاق میں عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں، درخت سے کھجوریں اتار رہے تھے تو ان کی ٹانگیں تھوڑی سی ظاہر ہو گئیں، تو صحابہ ہنسنے لگے. اس میں کوئی وہ نہیں تھا، یعنی صحابہ آپس میں ہنستے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سٹاپ کیا. انہوں نے کہا کہ تم ان ٹانگوں پر مت ہنسو، یہ ٹانگیں احد پہاڑ پہ کھڑی ہو جائیں تو اس پر بھی بھاری ہیں. یعنی ان ٹانگوں نے ہجرت کی ہے اور یہ ٹانگوں نے جہاد لڑی ہے. اور یہ شخص فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کو پتہ ہے نا ان سے کتنی احادیث، کتنے فتاویٰ آ رہے ہیں. فقہ حنفی از میجرلی بیسڈ آن دا فتاواز آف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن مسعود از ون سچ کیریکٹر. ان کے بارے میں مزید آپ پڑھ سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص، دا کمانڈر آف مسلم آرمی ڈیورنگ حضرت ابو بکر صدیق نے جو فارس کی طرف بھیجے تھے قافلہ، اس کے جو کمانڈر تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے، اوور آل کمانڈر. ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو جاتی، غالباً حضرت عمر کے دور میں ہوتی ہے. اینی سعد ینگسٹ تھے اس ٹائم پہ، 16 سال کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سٹوری اتنی ایمان افروز ہے کہ سعد کی والدہ نے انہیں تھریٹن کیا کہ اگر تو بت پرستی کی طرف واپس نہ آیا اور تو نے محمد کا کہنا ماننا نہ چھوڑا تو میں اپنے آپ کو ایک پینفل ڈیتھ دوں گی. پہلے تو یہ کہا کہ ہم تجھے پینفل ڈیتھ دیں گے یا تجھے ماریں گے، ٹارچر بھی کیا بہت زیادہ، لیکن وہ جمے رہے. پھر ایموشنل بلیک میلنگ کی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اور لٹرلی وین شی واز آن دا ڈیتھ بیڈ، اتنی کمزور ہو گئی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. تو انہوں نے سعد کو کہا کہ ابھی بھی مان جا. تو سعد نے آگے سے کیا آنسر کیا؟ سعد نے کہا آئی سویئر بائی اللہ آئی ول ناٹ گیو مائی ریلیجن اپ نو میٹر واٹ یو ڈو ایون اف آئی ہیڈ 100 lives and in each life I saw you die I will not go back to worshipping God. اللہ. صحابہ کا ایسے اتنا مقام نہیں ہے. اپنی والدہ کو سامنے دیکھنا، یعنی یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کہا نا آیت نمبر 8 میں، کہ اگر وہ تمہیں فورس کریں آئیڈل ورشپ پہ تو ان کا کہنا نہ مانو بٹ بی گڈ ٹو دیم. اب دیکھیں اللہ کے نزدیک سب سے معیوب، سب سے بدترین عمل شرک ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر شرک پہ بھی مجبور کریں تو بدتمیزی نہ کرو، کہنا نہ مانو لیکن بدتمیزی نہ کرو. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ، آج کے بچے ماں باپ کو معاف ہی نہیں کرتے. تھوڑی سی ایک کوئی ان کی کوتاہی پکڑ لیتے ہیں. میں نے لاسٹ کلاس میں بھی یہ توثیق کی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا. جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شرک پہ بھی اگر مجبور کریں تو بدتمیزی نہیں کرنی، پیار سے بات کرنی. کہنا ہے نو، لیکن یہ کہ عزت، پیار. اور چھوڑنے کا بھی حکم نہیں دیا. صحابہ ساتھ تھے اپنے ماں باپ کے، ایسا نہیں تھا کہ چھوڑ دیا تھا. تو ساتھ رہنا اس لیے ہے کہ چلو شاید کبھی اسلام قبول کر لیں. تو خیر یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. اور سعد بن ابی وقاص واز دا فرسٹ پرسن ٹو تھرو اے بو اینڈ ایرو فار اسلام. یہ پہلے انسان ہیں جو اسلام، جہاد کی راہ میں جنہوں نے تیر چلایا تھا. ہی از دی اونلی پرسن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا May my father and mother be given to you in ransom. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اللہ اکبر. جس شخص کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، ان کا رتبہ آپ دیکھ لیجئے. بلکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، انہوں نے یہ کہا I will choose the only people I am sure the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was happy with، اور ان کا کہ وہ سعد ہے.
اگر مجھے ڈائریکٹلی چوز کرنا پڑے گا تو سعد ہیں، کیونکہ سعد سے میرے نبی خوش تھے. تو اینی وے سعد ہمیشہ رسول اللہ کی شورا میں بھی رہے ہیں اور صحابہ کی شورا میں بھی رہے ہیں، تو ان کا بڑا نام ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یو نو اباؤٹ ہم سنس چائلڈہڈ. تیسرے کیلف، ایسا صبر کا لیول، ایسی حیا کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن مسلمانوں کی ڈس یونٹی ڈسٹرب نہیں ہونے دی یا فتنہ پھیلنے نہیں دیا. یہ سب سے بڑا ان کا عمل. اور ان کو ایک خوشخبری بھی آئی کہ آپ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھولیں گے اور اپنے 2 صحابہ کے ساتھ کھولیں گے. تو وہ بھی شورا میں رہے ہمیشہ. حضرت عثمان غنی، زبیر بن العوام حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر اور عبداللہ بن زبیر کے والد، ان کی سارے جو آل ہے ان کی ڈیتھ سجدے میں ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی بھی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں، حضرت زبیر کی بھی سجدے میں، اور ان کی آگے بھی آل جو ہے میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. یعنی اللہ نے ایسی ڈیتھس ان کو دی ہیں. ان کے جو بیٹے تھے جو کہ حضرت ابو بکر کے نواسے بھی ہیں، یعنی اسماء بنت ابی بکر کے، ان کو بہت بے دردی سے شہید کیا تھا حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر. زبیر بن العوام یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت علی کے بہت قریب تھے، اور آپس میں ان کا جھگڑا بھی آپ کو پتہ ہے جنگ جمل میں حضرت علی ورسز حضرت طلحہ اینڈ زبیر وہ کھڑے ہو گئے تھے منافقین کی مسکنسیپشنز کی وجہ سے. اس دور میں ظاہر ہے کہ خطابت کا اتنا کوئی اوتھینٹک وہ چیز نہیں ہوتی تھی، تو منافقین کیا کرتے تھے کہ امیر معاویہ کی طرف سے خط حضرت علی کو لکھ دیا، حضرت علی کی طرف سے امیر معاویہ کو لکھ دیا، مسکنسیپشنز پھیلائیں، باتیں پھیلائیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا وہ کہا. وہ پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ایک ہونی تھی لڑائی، تو صحابہ میں آپس میں کلیش ہوا. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی کا کردار، کہ زبیر بن العوام جب سامنے ہے حضرت علی کے تلوار پکڑ کے، تو حضرت علی نے انہیں واقعہ یاد کرایا کہ زبیر آپ اور میں رسول اللہ کے ساتھ ایک بار تھے، تو انہوں نے آپ کو ایک بات کی تھی. وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے پوچھا کہ کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت زبیر نے کہا بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن زبیر آپ علی سے فائٹ کریں گے، علی حق پہ ہوگا، آپ غلط ہوں. تو جیسے حضرت زبیر کو یہ بات یاد آئی تو ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ کانپنے لگ گئے اور وہ بھاگ گئے. تو یہ اس طرح کے یعنی آپ دیکھیں واقعات، کتنے ایموشنل واقعات. خیر زبیر جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پروٹیکٹ بھی کیا غزوہ احد میں، اور طلحہ بھی ان کے ساتھ تھے. طلحہ کا تو ٹائٹل واکنگ مارٹر ہے. طلحہ نے تو اس لیول پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا غزوہ احد میں کہ سارے تیر وہ اپنے جسم پر لے رہے تھے. ایک تیر آ رہا تھا وہ انہوں نے یہاں پہ اپنے لیفٹ بازو پہ لیا اور یہ پیرالائز ہو گیا تھا ان کا، حضرت طلحہ کا یہ بازو. حضرت طلحہ کے جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی زخم نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر وہ سہارا دے کر خیمے تک لائے. جب آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین نے حملہ کر دیا تھا خالد بن ولید کے تھرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کا پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے، تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے. یعنی اتنا زیادہ وہ زخم لیے انہوں نے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. غزوہ احد کی بات ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں ٹائٹل دیا تھا دا واکنگ مارٹر کا، کہ اگر کسی نے کوئی چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھیں. زبیر بن العوام جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ کزن بھی ہیں. زبیر بن العوام کی جو مدر ہے وہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، اور یہ ان کے اونلی سن ہیں، اور یہ بردر اور فادر آف اے صحابی بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. یعنی ان کی نسبت بہت ہائی لیول کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ایوری پروفٹ ہیز بین گیون اے اسپیشل فرینڈ یا ڈسائپل اینڈ مائی فرینڈ از زبیر. اور نیبرز بھی ہیں یہ رسول اللہ کے جنت میں. ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رسول اللہ کے نیبر ہیں جنت میں. عبد الرحمن بن عوف چوتھے صحابی جنہوں نے اسلام ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ قبول کیا، ان کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہے، آپ کو بہت پتہ ہے. ویری وائز، ویری آنیسٹ ان ہز بزنس. مدینہ جب آئے تو زیرو سے سٹارٹ کیا، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، مکہ میں جو بھی بلونگنگز تھیں وہ گیو اپ کر دیں ہجرت کرنے کے لیے، قریش کو دے دیں، کیونکہ قریش نے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر تو یہاں سے جانا چاہتا ہے تو پھر ساری اپنی بلونگنگز ہمیں دے دے. ساری بلونگنگز دے کر مدینہ چلے گئے، اور لٹرلی ان کے پاس چند ایک کلوتھس تھے. جب یہ مدینہ پہنچے وہاں جا کر ان کا بھائی چارہ سعد بن معاذ کے ساتھ قائم کیا. سعد بن معاذ چیف آف انصار کا ایک ٹرائب تھا، غالباً اوس یا خزرج میں سے کسی ایک ٹرائب کے چیف تھے. تو سعد بن معاذ نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کو ہاف اپنی ویل دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھائیں. تو دیٹ از عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف نے تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی ہے.
تو یہ چند ایک ارلیسٹ مسلمز ہیں. اس کے بعد جو مسلمان ہوئے لوگ وہ آپ کہہ لیں سلیو کلاس تھی سب سے زیادہ. سلیو کلاس کو اسلام بہت اٹریکٹ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ ہمیشہ ایکسپلائٹڈ کلاس آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے آئیڈیاز جن کو ہم کہہ لیں کہ ریڈیکل آئیڈیاز تو نہیں کہیں گے لیکن ایسے آئیڈیاز جو بہت زیادہ ہٹ کے ہیں اسٹیٹس کو سے، ان کو سب سے پہلے ایکسپلائٹڈ کلاس لے گی. جیسے کارل مارکس کی مثال اکثر دیا کرتے ہیں نا کہ اس کے بھی آئیڈیاز سب سے پہلے غریبوں نے لیے تھے کیونکہ انہیں ایک ہوپ نظر آیا کہ یہ بندہ ہمیں ایکویلٹی دلائے گا. اینی وے، تو سلیوز میں کون کون مشہور تھے سلیو کلاس میں؟ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت یاسر، ان کی وائف سمیہ اور ان کا بیٹا عمار. تو یہ بھی ون آف دی ٹاپ صحابہ ہیں. بلکہ حضرت سمیہ جو ہے شی از دی فرسٹ مارٹر ان اسلام. ابو جہل نے بہت بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا تھا. ایک فائنل سٹوری ایک شخص کی ہے جس کا نام ہے عمر بن عبسہ. یہ شخص کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ شخص یمن کا باسی تھا، وہاں کا رہنے والا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا شروع میں، اصل میں یہ نا بہت تھنکر تھا، ایک بہت بڑا تھنکر تھا، اور یہ اپنی سوسائٹی سے ڈس ایگری کرتا تھا. اسے پتا تھا میری سوسائٹی غلط ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگوں کو سمجھاتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی خاص وہ ذریعہ نہیں تھا سمجھانے کا. اینی وے، اس کو پتہ لگا کہ ایک شخص آیا ہے مکہ میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. تو یہ شخص بڑی حکمت کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتا تھا، ارلی ڈیز کی بات ہے، اسے یا تو وہ گمراہ کر دیتے تھے یا ایون مارتے بھی تھے. تو بڑی حکمت کے ساتھ آیا، بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پوچھتے پوچھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اور اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اس وقت چھپا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے دار ارکم جو صحابی تھے نا، ان کے ہاں میٹنگز ہوتی تھیں اور وہاں پر جو ہے وہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھ گئے کس لیے آیا. اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے تم اللہ کے نبی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تم اللہ کی طرف سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اب یہ ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں اللہ کے نبی کی. انہوں نے کہا I have been sent to join ties of relationship with kindness and affection. One of the earliest teachings of Rasulullah was joining ties of relationship, صلہ رحمی. اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر کہا to break the idols, straight forward idols کو بریک کرنے آیا ہوں, and to proclaim the oneness of Allah in a manner that nothing is to be associated with him. Clear cut 3 teachings: وحدانیت، توحید، breaking the idols اور ties of kinship میں strong کرنے آیا. He said, who is with you in this? یعنی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر اس موومنٹ میں؟ انہوں نے کہا فری مین اینڈ سلیو. فری مین بھی ہے، ابو بکر کی طرف اشارہ تھا، سلیو بھی ہیں، حضرت بلال حبشی کی طرف اشارہ تھا. اس شخص کو کنفرم ہو گیا یہ نبی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ایسے ہی لوگ انبیاء کو فالو کیا کرتے ہیں جو سچے ہیں، نیک سیرت ہیں، ایکسپلائٹڈ کلاس ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ ابھی تم واپس چلے جاؤ اپنے علاقے میں، کیونکہ ابھی تم یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو سو، کیونکہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، ابھی ہارڈ کنڈیشنز ہیں، میں اور میرے لوگ بہت مشکل سے یہاں پر رہ رہے ہیں. ابھی تم واپس چلے جاؤ اور تم میرے پاس بعد میں آنا. اور یہ شخص اتنا کمیٹڈ رہا اس بات پہ، اسلام تو قبول کر چکا تھا دل سے بھی، اللہ کے نبی کے سامنے بھی. واپس بھیجنے سے مراد یہ تھا کہ تم کھل کر ہماری ٹیم کا حصہ تب بننا جب تم دیکھو ہم سٹرونگ ہیں. اور یہ حکمت تھی اس میں، کیونکہ وہ یمن کے علاقے کا تھا، اللہ کے نبی چاہتے تھے وہ واپس چلا جائے، وہاں جا کے بھی لوگوں کو پیغام دے، اور جب مسلمانوں کو سٹرونگ دیکھے تو ان کے رینکس کو جوائن کرے. اور ہوا یہ کہ وہ شخص نے باقاعدہ انتظار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹرونگ ہونے کا، اور وہ پوچھتا رہتا تھا مدینہ کے لوگوں سے، کیونکہ اسے ہنٹ یہ دیا تھا کہ تم مدینہ میں آنا. تو پوچھتا رہتا تھا کیا وہ آگے ہیں، نبی آگے ہیں تو کیا ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اسے بتایا گیا کہ یس وہ آگے ہیں اور وہ بہت سٹرونگ ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ جوک در جوک ان کی رینک میں شامل ہو رہے ہیں، اور مکہ کے لوگ دے آر تھریٹننگ ٹو کل ہم، دے آر پلاننگ ٹو کل ہم. تو پھر اس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کافی سال بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا، وہی ہیں جو مجھے مکہ میں ملے تھے. اور اس طرح سے وہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ گیا اور ان کی ٹیم کا حصہ بن گیا. تو یہ دعویٰ کا شروع کی جو سٹیج تھی وہ پرائیویٹ تھی، کلوز تھی. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ دس بیکاز آپ اس سے نا مکی سورج کا مزاج بھی سمجھیں گے.
شروع کی جو سورج ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مین احکامات ہیں وہ توحید کے ہیں، فکر آخرت کے ہیں اور کانفیڈنس بلڈنگ کے ہیں۔ کانفیڈنس پکڑو، اللہ نے شروع کی بہت سی آیات جو ہے نا مکی دور کی، اس میں فلاح کا تذکرہ کیا کہ یہی مفلحون ہے۔ سورہ لقمان ون آف دی ارلیسٹ سورہز ریویلڈ ہے، اس میں اللہ نے پورا کرائٹیریا بتایا کہ یہ محسنین ہے اور یہی مفلحون ہے۔ سکسیس کا کرائٹیریا یہی ہے، تاکہ صحابہ کو کانفیڈنس ملے کہ تم لوگ ہو تو تھوڑے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم میجورٹی نہیں ہو تو تم لوگ فیل ہو گئے ہو، بلکہ تم لوگ ہی اصل میں فلاح والے ہو، کیونکہ تم لوگ توحید پر ایمان لے اور تم لوگوں سے آگے دیکھنا کتنے لوگ کنورٹ ہوں گے۔ تو یہ اس دور کی آیاز ہیں جب پرائیویٹ اور کلوز دعویٰ ہوا کرتا تھا، تاکہ وہ ایک ٹیم بن جائے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ جب آپ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں، جیسے اس سے کئی لوگ یہ پوائنٹ اخذ کرتے ہیں نا کہ اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھ کر بات کریں، ٹھیک ہے نا، حکمت اڈاپٹ کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن اسکالر جو ہیں ان کے بہت ڈفرینٹ مزاج ہیں ہم سے، ان کے فتاویٰ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دے آر لیڈنگ اے ویری اسمال کمیونٹی آف مسلمز اوور دیئر مائنورٹی، تو انہیں بڑا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں دین کو ہی آپ چینج کر لیں یا آپ LGBTQ کے ساتھ ہو جائیں گوروں کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز یو آر اے مائنورٹی اوور دیئر، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وین یو بیکم اے پاور تب آپ کھل کے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی پاور بھی شو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج کا ٹیک اوے یہ جو 5 صحابہ میں نے بتائے ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، کیونکہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ کون کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی، ان چاروں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کو کتنا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ 4 بھی ٹاپ کے صحابہ ہیں۔ اور زبیر بن عوام کے بارے میں اسپیشلی پڑھیں کیونکہ ان کی فیملی کی نسبت بڑی زبردست ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مزید ریسرچ کریں۔ تو جیسے جیسے سیرت کے چیپٹرز آگے جاتے جائیں گے آپ صحابہ بھی دیکھتے جائیں گے کون کون رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے۔ بلال حبشی، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمار کے بارے میں خصوصاً پڑھیں۔ حضرت عمار بھی مارٹر ہوئے، شہید ہوئے غالباً جو ردا وارز تھیں اپوسٹیٹس کے خلاف ابو بکر صدیق کے دور میں، اس میں غالباً حضرت عمار شہید ہوئے۔ حضرت جو ہیں یہ زید جو حضرت عمر کے بھائی ہیں، وہ بھی ون آف دی ارلیسٹ کنورٹس میں سے، ان کے بارے میں بھی پڑھیں۔ حضرت زید جو ہیں حضرت عمر کے جو بھائی ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ان کی کنورسیشنز ہوتی تھی حضرت عمر کے ساتھ۔ حضرت عمر نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت حمزہ نے 5 نبوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ابھی یہ سیکنڈ ریویلیشن کے حوالے سے واقعات تھے اور شروع کی چند جو ریویلیشنز ہیں ان کے حوالے سے واقعات تھے۔ اس میں کلوزڈ اور پرائیویٹ دعویٰ ہوتا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ کے نبی چھپ کر ہی ابھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں صرف 2 نمازیں فرض تھیں غالباً، اور 2 فرض تھے ان نمازوں کے، غالباً فجر اور عشاء، مجھے تھوڑا اوتھینٹک کرنے دیں، نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا، لیکن آئی بلیو کہ شروع میں 5 نمازیں نہیں تھیں، 2 تھیں غالباً، اور ان کے 2 فرض ہوا کرتے تھے تاکہ صحابہ ذرا بلڈ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد معراج کے موقع پہ اللہ نے 5 نمازوں کا گفٹ دیا۔ اگلا چیپٹر ہے کھلے عام ڈیکلیریشن پروفٹ ہوڈ کی۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اب آپ کھل کر سامنے آ جائیے، اپوزیشن آپ کو آئے گی لیکن اس کے لیے وہ تیار تھے، ظاہر ہے سیکرٹ دعویٰ سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور کھل کر سامنے لانا تھا اللہ نے۔ لیکن جیسے ہی یہ حکم دیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 ایسے لوگ بھی دیے جن کی وجہ سے کھل کر دعویٰ کرنا آسان بھی ہو گیا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر۔ تو اللہ جب کوئی مشکل حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ریلیف بھی کریٹ کر دیتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی آپ کو تھرو آؤٹ لائف میں بہت ہیلپ کرے گی۔ ساری کی ساری چیزیں اس ایک حدیث پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسے ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اپنی لائف میں تھرو آؤٹ اچھا گمان رکھیں گے، آپ کے ساتھ ویسے ہی اللہ کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچنے لگیں گے نعوذ باللہ اللہ ہیز فورسیکن می، نعوذ باللہ اللہ ہیز فیلڈ می، یا یہ کہ اللہ مجھے پنش کر رہا ہے، یا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک کہتے سنا کہ اللہ کون سا دعائیں قبول کرتا ہے، جی دعاؤں کا کیا فائدہ؟
تو پھر تو ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے. تو نو میٹر وٹ اللہ کے بارے میں شدید پازیٹیو رہیں. اللہ جب کچھ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ اس کی فوجیں آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ کون سی فوج کریٹ کر دیتا ہے آپ کے لیے, کہاں سے لے آتا ہے چیز آپ کے پاس, تو اس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اینڈ دس از وٹ دی ارلی اسٹیج آف سیرہ ٹیچز اس, کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہاں سے مدد دی کہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کریٹ کرتا گیا, ابو بکر صدیق دیے, ابو بکر کے تھرو 4 اور لوگ دیے, اس کے تھرو اور لوگ دیے, پھر حضرت عمر دے دیے, پھر حضرت حمزہ, پھر حضرت عمر, اس کے بعد اور لوگ شامل ہو گئے. تو سیرہ ان اٹ سیلف اس بات کا پروف ہے کہ اللہ کی مدد آئی ہی آئی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.